اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ کاف، دعا کیجئے۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دیں۔ سورت 50ویں سورت ہے، یہ 3 رکوع ہیں، اس میں 45 آیات ہیں، 1490 ہیں یا 690، 490 اس میں حروف ہیں اور 395 کلمات ہیں۔ نام اس کا کاف، اس کے پہلے حرف سے ہی جو ہے وہ کاف سے ہے، حروف مقطعات میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راز ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کے راز کیا ہے۔ اگر ہم اس کا زمانہ نزول دیکھتے ہیں تو زمانہ نزول ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے شاید یہ احد کے بعد حدیبیہ سے پہلے کہیں پہ جو ہے یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ مدنی صورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابیہ تھیں ام حشام۔ ام حشام فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے وہ جمعے کی نماز میں، یہ دین کی نماز میں، اور بعض اوقات فجر کی نماز میں جو ہے وہ اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو میں نے ان سے سن کے اس سورت کو یاد کر لیا، اور اس کو اب کیوں پڑھتے تھے اتنی دفعہ آپ اس سورہ مبارکہ کو، کہ اس سورہ مبارکہ میں ایک ٹاپک جو ہے نا وہ صرف اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور وہ ٹاپک کون سا ہے؟ وہ ٹاپک ہے آخرت کا۔ جھنجھوڑا گیا ہے آخرت کے بارے میں ان لوگوں کو، کہ لوگوں یہ تمہاری پہلی زندگی نہیں ہے، یہ لوگوں تمہیں جو ہے وہ اس کے بعد تمہیں ایک نئی زندگی ملے گی۔ تم لوگ کہتے ہو کہ یہ ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، کبھی غور کیا ویسے ہم نے کہ ایک درخت ہے ساتھ لگا ہوا، اس درخت سے کتنے بیج گرتے ہیں، کتنے پھل گرتے ہیں، زمین میں دفن ہو جاتے ہیں، کسی کا پتہ ہوتا ہے کون سا کہاں بیج ہے، کہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب مر گئے زمین میں دفنا دیے گئے، جب بارش ہوتی ہے تو پھر مختلف قسم کی کونپلیں جو ہیں وہ زمین سے پھوٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اس دن بھی اللہ کی بارش ہوگی، اللہ کی رحمت کی، اور جس طرح یہ کونپلیں پھوٹتی ہیں اسی طرح انسان زمین سے نکل آئیں گے۔ تو جو بیج جس کا ہے اس میں سے اسی کی کونپل نکلتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ درخت بیج تو گرا تھا اس میں سے آم کا، اور اس میں سے کسی اور کی جو ہے وہ کونپل پھوٹ اٹھے، کوئی اور جو ہے وہ اس میں سے پودا جو ہے وہ نمودار ہو جائے، نہیں، وہ آم کا ہی نکلے گا۔ تو جو بیج ہمارا بچ جائے گا، جو جینز ہمارے وہاں پہ زمین میں جو ہے وہ دفن ہوں گے، وہ میرے ہی نکلیں گے، کسی اور کے نہیں نکلیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے علاوہ جو ہے وہ کسی اور کے نکل آئے۔ تو یہ وہ آخرت کا ٹاپک تھا۔ اس آخرت کے ٹاپک کے اوپر جو ہے نا وہ پھر یہ سورہ مبارکہ یہ پوری تقریر اتری۔ ان کا یہی تھا کہ یہ ہم میں سے ہمارے جیسا ہی ایک انسان یہی بڑا بن جائے، اور بڑا بن کے جو ہے وہ ہمیں بتانے لگے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ یہ کہے کہ جس کہ آپ مر کے دوبارہ اٹھیں گے۔ یہ کوئی گل نہیں، یہ تو بڑی دور کی، پتہ نہیں کس نے دیکھا آج کسی نے کہ دوبارہ کوئی مر کے اٹھا ہو۔ یہی ٹاپکس ہیں، یہی وہ اہمیت ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ مبارکہ کو بہت پڑھا کرتے تھے۔ جمعے کی نماز میں پڑھتے ہوئے جو ہے وہ اس کے بارے میں حدیث ہیں، عیدین کی نماز میں جو ہے اس کو پڑھتے ہوئے حدیث ہیں، اور فجر کی نماز میں اس کو، جیسے میں نے بتا دیا کہ ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے یاد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جماعت میں سن کے کی تھی۔ ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ حروف مقطعات، پہلی بات ہے کاف۔ حروف مقطعات کوئی نہیں جانتا ان کے بارے میں، اللہ کے راز ہیں، اللہ کا معجزہ ہے، روز محشر کھلے گا۔ یہ معجزہ کہ ایسا لفظ اردو زبان کے ہیں لیکن کوئی بندہ اس کو ترجمہ نہیں کر سکا آتا۔ کیا سرائیاں ضرور ہیں لیکن حقیقت اس کے پیچھے کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وا، والقرآن المجید۔ واو جو ہے، یہ واو جو ہے وہ قسمیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ ایک واو اور کے لیے ہوتا ہے اور ایک واو قسمیہ، قسم ہے۔ کس کی قسم ہے؟ قرآن کی۔ قرآن کی قسم ہے۔ قرآن کون سا؟ المجید۔ مجید کس کو کہتے ہیں؟ بزرگی والا، عظمت والا، شان والا، بڑا سب سے۔ دیکھیے، جو شخص کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا، تو جو اس میں صفات ہوتی ہیں اس کے کلمات میں بھی ویسی صفات ہوتی ہیں۔ جس طرح کا شخص ہوتا ہے اسی طرح کی باتیں جو ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، سب سے جو ہے وہ اونچی شان والے ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام بھی جو ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے۔ کتنا بڑا کلام ہے اس کے بارے میں ہم کچھ سوچ نہیں سکتے۔ پہلے بات قسم کی کر لیں، والقرآن، قسم کھائی گئی قرآن مجید کی۔ کس بات کے لیے؟ مقسم علیہ کون ہے اس کا؟
کیا قسم کھا کے کیا بتایا گیا ہے؟ قسم کھا کے تو بعد میں سیدھی سی بات جو ہے وہ اور چلی گئی ہے۔ واپس لائیے اپنے ذہن کو، سورہ یاسین کے شروع میں نے بتایا تھا کہ سورہ یاسین کے شروع میں جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا یاسین والقرآن الحکیم، وہاں پہ بھی قسم قرآن کی کھائی گئی، کیا کہا گیا؟ انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ بھیجے ہوئے میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ سیدھی راہ پہ ہیں۔ یہ ہے وہ قسم قرآن کی اٹھا کے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ قسم کھائی گئی تھی قرآن کی، کیا قسم کے بعد مقسم علیہ کہا تھا؟ انک لمن المرسلین، بے شک آپ بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعویٰ کر دیا، ان کے پاس کوئی قرآن جو ہے وہ لے کے آ گیا، کسی نے جو ہے وہ ان کو پڑھا دیا، یہ شاعر ہیں، یہ مجنو ہیں، یہ کوئی جن آتا ہے، نہیں، انک لمن المرسلین، بے شک آپ بھیجے ہوئے میں سے ہو، آپ رسولوں میں سے ہو۔ اس بات کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی، اپنے اس عظیم کلام کی جو ہے وہ قرآن کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ یہاں پہ محذوف ہے یہ لفظ۔ اب آگے بات والقرآن المجید، اس بزرگی والے قرآن کی، جتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ اتنا ہی بڑا اس کا کلام۔ اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا قرآن میں؟ لو انزلنا هذا القرآن الى جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر اتارتے، پہاڑ اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ جو ہے وہ چورا چورا ہو جاتا۔ یہ ہے بزرگی اس کلام کی، یہ ہے بزرگی اس کتاب کی۔ قسم ہے اس قرآن، بزرگی والے قرآن کی، کیا کیا کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، انک لمن المرسلین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام سنایا، ان کو بڑا عجیب لگا، بل عجبو، بلکہ عجیب لگا، عجیب ان سے عجیب لگا، واو لفظ جمع کے لیے استعمال ہوا، مارک کو کوئی اور دینے کوئی بھی نہیں چل رہا۔ بل عجبو، بلکہ عجیب لگا ان کو، ان یہ کہ جاءہم، آئے ان کے پاس، منذرن، منذرن لفظ کس سے ہے؟ انذار سے، نون زال رے، نون زال رے، یہاں کپڑا دے دیں کوئی، نون زال رے، جس کا معنی ہوتا ہے نظر، ڈرانے والا، کہ آئے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، منہم، انہی میں سے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جس وقت نبی آتا ہے نا، اس وقت ہم اس کو جو ہے وہ اس نگاہ سے نہیں دیکھتے، اسے کہتے ہیں کہ یار یہ ہم میں سے ہی ہمارے جیسا ہے کہ انسان، اب ہمیں نصیحتیں کرنے لگ پڑا ہے اٹھ کے، اب یہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ نبی وحی آتی ہے اور میں وحی کے وحی تمہیں بتاتا ہوں۔ لیکن جب نبی چلا جاتا ہے نا، اس کے بعد پھر پوجنے لگ پڑتے ہیں، پھر جو ہے وہ پتا کیوں، اس کی عظمت ثابت ہو چکی ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے جو ہے مریم علیہ السلام کے بیٹے مسیح علیہ السلام کی سامنے ہے کہ جس وقت مریم علیہ السلام نے جو ہے وہ اب اللہ کے حکم سے حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے وہ دنیا میں آ گئے، اللہ کے حکم سے آ گئے، اللہ کے کلمے سے، اللہ کے روح پھونکنے سے جو ہے وہ آ گئے۔ جب وہ آ گئے تو پھر آ کے جب رشتہ داروں نے کہا مریم یہ تو نے کیا کیا، نے کہا مجھ سے کیا پوچھنا ہے، اسی سے پوچھ لو۔ تو گود میں پڑے ہوئے وہ دو چند دن کا بچہ، اس وقت اس نے کہا کہ ہاں میں نبی ہوں، ہاں مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ اس سے بڑھ کے کوئی معجزہ ہو سکتا تھا؟ اور پھر اس سے بڑھ کے معجزہ، اتنے معجزے دیے گئے حضرت مسیح علیہ السلام کو، مردوں کو زندہ کر دینا، بتا دینا کہ راتی کھا کے کیے ہیں تو راتی کی کھادا ہی تو رکھا کی سے، کوڑی کو ٹھیک کر دینا، نبینا کو سیدھے جو ہے وہ ٹھیک کر دینا، سب کچھ بتا دینا۔ ساری عمر میں بندے کتنے تھے، ہواری کتنے تھے؟ غالباً 14۔ اور جس وقت اپنے تئیں تو سولی چڑھا دیا انہوں نے کہ نہیں، کتنے الزامات لگائے گئے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، زانیہ تک کا لفظ استعمال کیا گیا ان کے لیے۔ جب چلے گئے تو اللہ کا بیٹا بنا لیا، جب تھے اس وقت قدر نہیں کی ان کی، اپنی تئیں سولی چڑھا دیا، دنیا سے چلے گئے تو آج پوچھ کے دیکھیں کسی عیسائی سے، وہ کہے گا اللہ کا بیٹا ہے، اللہ اس میں سے جو ہے وہ ایک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جس وقت نبی ہوتا ہے اس وقت اس کی بات نہیں سمجھی جاتی، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کی، چونکہ ان کی عظمت ثابت ہو چکی، جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تشخیص بام ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے ان کو ماجانا جاتا ہے۔ بڑا عجیب لگا ان کو، کیا عجیب لگا؟ صفا کے اوپر کھڑے ہو کے جب پہلا حکم ہوا آپ کو کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے جو ہے وہ اپنے قبیلے والوں کو دعوت دیں، آپ صفا پہاڑ پہ چڑھے، یا صباحا یا صباحا کی آوازیں لگائیں آپ نے،
صباح کی آواز تب لگائی جاتی تھی جس سے جو ہے وہ کوئی خطرہ ہو اور کوئی قبیلہ جو ہے وہ شب خون یا کوئی حملہ کرنے والا ہو، اور جو ان قبیلے کو دیکھ لے وہ آگے بتا دے کہ ہاں بھائی حملہ ہونے والا ہے۔ سارے بھاگے، جو خود نہیں آیا کسی کو بھیج دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر ہے تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا مان لو گے؟ انہوں نے کہا آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ تو امین ہیں، آپ تو صادق ہیں، آپ کی بات تو جو ہے وہ کبھی جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں اس سے بھی بڑی جو ہے وہ خبر دیتا ہوں، اس سے بھی بڑے جو ہے وہ لشکر کی خبر دیتا ہوں، عذاب کی خبر دیتا ہوں، ایک اللہ ہے، اس اللہ کو مان لو، نہیں تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ یہ کیا عجیب بات کر رہے ہیں؟ یہ تھا بل عجبو، کہ نئی بات کر رہے ہیں یہ ایک خدا کو مان لیں۔ یہ جو ہم نے اتنے پال رکھے ہیں، اتنے خانہ کعبہ میں ہم نے بنا رکھے ہیں، ان کو چھوڑیں۔ اب آؤ اجداد ہمارے ان کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ منات ہے، ہمارے پاس نائلہ ہے، اور صاف ہے، عزا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ہم ان کو چھوڑ کے اس کی بات مان لیں۔ بل عجبو، ان کے پاس آیا کوئی ایک منذرن، ڈرانے والا، منہم، ان سے، فقال الکافرون، پس کہنے لگے کافر، ھذا شیء عجیب، یہ کیا بات عجیب ہو گئی، یہ ایک عجیب سی چیز ہے۔ ہم میں سے اٹھا، ہم میں سے جو ہے وہ آیا اور کہنے لگا کہ میں نبی ہوں، یہ نا بڑا بننا چاہتا ہے، یہ مال اکٹھا کرنا چاہتا ہے، یہ ہم پہ حکمرانی کرنا چاہتا ہے، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ اپنی تئیں سے جو کرنے لگے۔ یہ جو قرآن لے کے آئے ہیں، یہ قرآن جو ہے ان کا اپنا نہیں ہے، کسی نے ان کو گھڑ کے دے دیا ہے، کسی نے بنا دیا ہے ان کے لیے، یہ شاعر ہیں، یہ مجنو ہیں۔ ھذا شیء عجیب، بڑی عجیب چیز ہے یہ۔ اور پھر عجیب چیز اس کے ساتھ بھی آپ اس کو منسلک کر سکتے ہیں آگے بھی، آئزا متنا، استفہامیہ، آئزا متنا، جب مر جائیں گے ہم، وکننا ترابن، اور ہو جائیں گے مٹی، جب مر گئے ہم، ہو گئے مٹی، ذالکا، یہ رجعن، رجعن کس سے ہے؟ رجون سے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ لوٹنے والی بات، یہ دوبارہ اٹھنے والی بات، بعید، بڑی دور دی کہانی ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے۔ ذالک رجعن بعید، یہ ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، مٹی ہونے کے بعد پھر ہمیں اٹھایا جائے، روح لٹائی جائے، جسم دیا جائے، اور پھر ہم سے پوچھا جائے ہاں بھی یہ کیا کر کے آئے؟ کبھی دیکھا کسی نے کبھی اس بات کو سنا؟ کسی نے کوئی تجربہ کیا؟ وہ ہمارے کتنے آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے، کبھی ہم نے کسی کو نہیں یہ بات بعید نہیں کہتے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا یار، یہ تو بات کیسی کر رہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ اس طرح کی باتیں کہتے رہے کہ جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے، ذالک رجعن بعید، یہ بات بہت دور کی بات ہے، یہ لوٹایا جانا یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قد، بلا شبہ، علمنا، علمنا لفظ کس سے ہے؟ علمہ، علمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاننا، بے شک ہمیں پتا ہے، ہم جانتے ہیں، ما تنقص، اب اس میں سے لفظ نکال لیں، نون، کاف، سواد، اور اس سے پہلے جو ہے وہ تا جو ہے وہ علامت مضارع لگی ہوئی ہے۔ تنقص، وہ جو کم کرتی ہے، غائب مونس لگی ہے، زمین جو کم کرتی ہے، ارض، زمین، منہم، ان میں سے، یہ باڈی جب زمین میں دفنا دی گئی، کیڑا کیڑی شے کھانی ہے، کیڑی کیڑی شے بچنی ہے، کیا کیا اس میں سے رہ جائے گا، کیا ہوگا، یہ سب کچھ ہمیں پتا ہے، ہم جانتے ہیں بلا شبہ، تحقیق ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ زمین میں اس میں سے کیا کھانا ہے، کیا چھوڑنا ہے، کیا کم کرنا ہے، یہ باڈی ایسے کی ایسے رہنے دینی ہے یا اس کو جو ہے وہ مٹی کر دینا ہے، اس کی ہڈیاں بھی ہے وہ چورا چورا کر دینی ہے، ہمیں پتا ہے۔ کیوں پتا ہے؟ وَعِندَنَا، اور ہمارے ہاں، کتابن، لکھا ہوا ہے، حفیظن، اس کتاب میں ہے جو حفاظت میں رکھی ہوئی ہے، لکھا ہوا، کس میں لکھا ہوا ہے؟ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، ہمیں اس ام الکتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا کیا بننا ہے۔ دیکھیے ہمیں دراصل میں اللہ کی علم کی وسعت کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کی، جب ہم لفظ علیمن کہتے ہیں تو علیمن کا معنی کیا ہے۔ اللہ کی علم کی وسعتیں اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ میری ہر حرکت نوٹ ہو رہی ہے، اور میری ہر ادا کیا میرے اندر میں جو خواہش جو ہے وہ جنم لیتی ہے، اس کا بھی اللہ کو پتا ہوتا ہے، تو اللہ کو پتا ہے زمین میں کیا دبویا ہے، اس دبانے سے، دفن کرنے سے، اس میں سے کیا بچا ہوا ہے۔ یہ تو تم سوچتے ہو نا مٹی مٹی ہو گئے، اللہ کہتا ہے میرے پاس تو پہلی کتاب میں لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ وَعِندَنَا، اور ہمارے ہاں، کتاب حفیظ، لکھا ہوا ہے حفاظت کے ساتھ،
اس کتاب میں، کون سی کتاب میں؟ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ بار بار قرآن میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، ام الکتاب بھی پڑھ چکے ہیں، مگر مکنون چھپا کے رکھا ہوا ہے یہ حفاظت کے ساتھ۔ تو جو اللہ نے پہلے لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ زمین میں کس نے دفن ہونا ہے، اس میں سے کون سی ہڈی ہے، جیسے میں نے مثال دی، یہاں پہ مثال دی کہ آپ یہاں پہ درختوں سے جو بیج گرتے ہیں، پڑتے رہتے ہیں، یہاں پہ جو زمین میں دب دب جاتے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، مردہ ہی ہوتا ہے نا، وہ زندہ تو نہیں ہوتا۔ جب بیج زمین میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے، خود ہی چلا جاتا ہے، یا ہم اس کو بوتے ہیں، وہ مردہ ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی جب بارش ہوتی ہے، جب اس کو تری ملتی ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ ککر کا بیج ہے، وہ ککر کا ہی درخت اگائے گا، کوئی اور نہیں اگائے گا۔ جس کا بیج ہے وہ وہی چیز ہے، اس میں سے زمین سے نکلے گی۔ تو اگر امجد کو دفنایا گیا ہے تو اس میں سے امجد ہی کی روح نکلے گی، کسی اور کی نہیں نکلے گی۔ وہی جسم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جسم بدل سکتا ہے، اس کی تو نشانی ہم خود ہیں۔ بچپن میں چھوٹے تھے، اتنا سی باڈی تھی، کتنا تھا، 1 فٹ کا 1.5 اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ جسم ہر 10 سال بعد یہ روز بروز بدلتا جا رہا ہے۔ وہ چیز شروع میں جو اس باڈی کو جو ہے بڑی کارآمد لگتی تھی، دودھ تھا، میٹھا تھا، فلاں تھا، اب ساری چیزیں منع ہو گئیں۔ پہلے ہم کیا تھے، اپنی شکل دیکھ لیں آج سے 10 سال پہلے والی، اور 10 سال بعد ہماری شکل کیا ہے۔ تو یہ باڈی تو بدلتی رہتی ہے۔ تو یہ باڈی زمین میں مٹی ہو جائے گی، مٹی ہو کے اسی میں سے جو اس کا بیج ہے، اسی بیج میں سے جو ہے وہ امجد جو ہے وہ دوبارہ اٹھا دیا جائے گا۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ نے کہا یہ تو میرے پاس لکھا ہوا ہے حفاظت کے ساتھ کتاب میں۔ بل کذبوا، بلکہ کذبوا لفظ کس سے ہے؟ کذبہ معنی کیا ہوتا ہے؟ جٹلانا، واو اللہ جمع کے لیے، بلکہ جٹلایا انہوں نے، بالحق کے، حق کو، لما جاہم جب آیا ان کے پاس، کون حق آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن لے کر آئے، انہوں نے دیکھیے انسٹنٹلی، ابرپٹلی جو ہے وہ نہ کر دی۔ جس وقت آواز دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا صباحا یا صباحا، فوراً سے پہلے ایک ہی گل، ہم نہیں مانتے اس کو، اس کام کے لیے بلایا ہے ہمیں۔ ہاں اگر وہ اس کے اوپر سوچتے، سمجھتے، ان کو ہو سکتا ہے کہ دیکھتے کہ یہ بندہ 40 سال سے ہمارے پاس ہی رہا ہے، اس کی جو ہے وہ دیانت، اس کی صداقت، اس کی سچائی مشہور ہے، آج تک اس نے کوئی غلط بات نہیں کی، ہم اس کے فیصلے اپنے فیصلے اس سے کرواتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی بات پڑ جاتی، ہو سکتا ہے کہ وہ سوچتے کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں اس کی بات کو اگر ابرپٹلی نہ کر دی، اب اس کے بعد پھر اس اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے، نہیں اس کو کوئی یہ شاعر ہے، اس کے اوپر کوئی جن آتا ہے جو سکھا جاتا ہے، یہ اس نے خود گھڑ لیا ہے، پھر اپنی اس بات کو جو ہے وہ رکھنے کے لیے ایک بات نہ مان کر انہوں نے 100 جھوٹ جو ہے وہ بڑھے، اتنے شک میں پڑ گئے، اتنے اضطراب میں پڑ گئے، بے یقینی کی حالت میں پڑ گئے، اندر سے آواز اٹھتی بھی تھی کہ سچا ہی ہونے نے ابو جہل سے نہیں کہا تھا کیا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ بندہ سچا پر ماننا نہیں، کیوں نہیں ماننا؟ اس لیے کہ میری جو گردن ہے، میری جو سرداری ہے، میں اس بلال حبشی کے برابر ہو جاؤں گا اسلام لے آؤں گا۔ تو یہاں پہ یہی بات کہے گی، بل کذبوا بلکہ جٹلایا انہوں نے حق کو، لما جب جاہم آ گیا ان کے پاس، فہم پس وہ ہیں، فی امر کس کو کہتے ہیں؟ بات کو، مریج میم رے جیم، اس کا معنی ہوتا ہے شک میں ہونا، اضطراب میں ہونا، ڈواں ڈول ہونا، اپنی بات کے وہ اضطراب میں ہیں، بے یقینی کی حالت میں ہیں، ان کو یقین نہیں ہے کہ ہم کیا بات کریں جو فرم اپ ہو، کیا ہم ایک بات کریں اس کے اوپر سٹینڈ لے لیں کہ جی کوئی فرشتہ آتا ہے کوئی سمجھا جاتا ہے، کوئی جن آتا ہے سمجھا جاتا ہے، یا یہ ہے کہ یہ دنیاوی حکومت لینے کے چکر میں ہے، کون سی ایسی بات ہے؟ اس لیے ہر وقت ان کا اضطراب، ان کی بے یقینی، ان کا شک اپنی باتوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک جو ہم نہ کر چکے ہیں، اس نہ کو جو ہے وہ اب ہاں میں بدلنے کے لیے، ہاں بھی نہیں، نہ کو جو ہے وہ نہ کا پاس رکھنے کے لیے 10 چیزیں جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں۔ تو یہ تھی وہ خبر، یہ تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق جو سامنے جب آیا، جس کی قسم کھائی گئی ہے، قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، کیا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، بل عجبو بلکہ عجیب لگا ان کو، انجاہم جب آئے ان کے پاس، منذرن خبردار کرنے والا، منہم انہی میں سے، ان کو بڑا عجیب لگا، ان کا خیال تھا کہ کوئی نبی آنا ہے نا
کوئی فرشتہ آتا، کوئی پروٹوکول ہوتا، کوئی فرشتہ آگے ہمیں بتاتا، نومینیٹ کرتا، اچھا یہ نبی ہے، اس کے ساتھ فرشتوں کی ایک فوج ہوتی، آگے پیچھے ہٹو بچاؤ والی آوازیں لگانے والے ہوتے، پھر یہ کیا بات ہوئی؟ ہم میں سے کہہ دیا اچھا یہ نبی ہے ابھی، اور یہ نبی اس لیے کہ یہ اب اس کی بات مان لیں، اس کے پیچھے چل پڑیں، تو پھر تو یہ تو بڑا ہو گیا، ہماری سرداریاں کہاں گئیں؟ یہ یتیم بچہ اس کی بات مان لیں، ہم جو اتنے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، پھر ہم کس کام کے لیے رہ گئے؟ نبی اترنا تھا تو ان دونوں بستیوں کی، مکہ اور طائف کی، کسی بڑے سردار کے اوپر بنتا، اس کے اوپر فرشتہ اتر تو ہمیں سمجھ بھی آ جاتی۔ بل عجبو، بلکہ عجیب لگا ان کو، انجاہم منذر، یہ کہ آئے ان کے پاس خبردار کرنے والا انہی میں سے۔ فلقال الکافرون، پاس کہنے لگے کافر، ھذا شیء عجیب، بڑی عجیب گل ہے، ہم تو سمجھ نہیں کیا کی گل ہو گئی۔ اذا متنا کنا، اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا، اور جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، یہ لوٹنے والی بات بہت بعید، بعید کہتے ہیں دور کو، ہمیں نہیں سمجھ آتی، کوئی دیکھا ہم نے ابھی تک لوٹا ہوا؟ یہ بڑی دور کی بات ہے، یہ ہم نے لائنی بات ہے، یہ ہم نے گڑھی ہوئی ہے، یہ ان کا کہنا تھا۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم جانتے ہیں جو زمین کم کرتی ہے ان میں سے، ان سے جو کم کرتی ہے، اس باڈی کو جو گٹھاتی ہے، کون سا بیج رکھنا ہے، کون سی ہڈی رہنی ہے، کون سی چیز رہنی ہے، ہمیں پتہ ہے باقی زمین نے کیا کھایا ہے اور کیا چھوڑا ہے اس میں سے۔ وَعِندَنَا، اور ہمارے ہاں، کتاب حفیظ، حفاظت سے کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں پڑا ہے، ہمیں پہلے ہی پتا کہ کون سا بیج کہاں پہ پڑا ہوا ہے، کیسے اٹھایا جائے گا۔ جتنے مرضی دفناتے جو، وہ جو ہے وہ وہی نکال کے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ باہر کر دے گی۔ بل کذبوا، بلکہ جھٹلایا انہوں نے حق کو، لما جاہم، جب آیا ان کے پاس، فہم فی امر مریج، پس وہ بے یقینی کی حالت میں ہیں، اضطراب کی حالت میں ہیں، شک کی حالت میں ہیں۔ نوٹ کیجئے گا اس سورہ مبارکہ کی جو 45 آیات ہیں، یہ ساری کی ساری ہمیں جو ہے آخرت کے اوپر جو ہے بتائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے بارے میں ہی ہمیں خبردار کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ کوئی کھلونا نہیں ہے، یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنایا اور بنا کے جو ہے اس کے بعد کھلونے بنائے، کھیل لیا تو توڑ دیے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے، ہمیں اگر سرداری دی گئی ہے، ہمیں تمام مخلوقات کو، تمام اللہ نے کائنات کی چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا، تو پھر ہماری کوئی رسپانسبلٹی ہے، اس رسپانسبلٹی کے بارے میں ہم سے بات ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا۔ بس جو اس دن کامیاب ہو گیا وہ پھر عبدالعباد جنتوں میں رہے گا، اور جس نے اسی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا پھر وہ جہنمی ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں، قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله، آمين۔